رضا ہارون صاحب، سندھ حکومت تیاری تو کر رہی ہے، ریڈ الرٹ ہے، سارے حکام کھڑے ہیں، لیکن جس طرح ابھی میاں صاحب نے بات کی سر کہ بہت بڑی تعداد ہے متاثرین کی پنجاب میں اور ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو سندھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور سندھ نے آفر بھی کی کہ ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو کہ سر ہم بھی بارڈر کے اوپر کچھ ریسکیو کیمپس بنا لیں، جانوروں کے لیے چارہ وارہ وہاں پہ پرووائڈ کر دیں، لوگوں کے لیے کھانا کیمپس وغیرہ پرووائڈ کر دیں۔ کین دیٹ بی ڈن رضا ہارون صاحب؟ آف کورس اٹ کین بی ڈن، لیکن ہم ایک بات میرے بھائی درست فرما رہے ہیں، کسانوں کا جو دکھ ہے، جو غم ہے اور جتنی بڑی تباہی سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر بھی آ رہی ہے، لیکن یہ وقت ہے ریسکیو کا۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ سب سے پہلے اس قدرتی آفت سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی حکومت کی ساری بھی ریسورسز یوز کر لیں تو وہ ناکافی ہوں گی، کیونکہ اتنے بڑے ایریا کے اندر اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ جب ہو، اور میرے بھائی نے جو تعداد بتائی ہے کہ 20 لاکھ 40 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں، 1 کروڑ، اتنی بڑی عوام کو اتنے بڑے رقبے میں ہر جگہ جا کر نک اینڈ کارنر میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں دیہات قصبے میں جا کر کیٹر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جہاں حکومت اپنے ایفرٹس کر رہی ہے وہیں عوام کو چاہیے، اور جو اس علاقے کے قریب مخیر حضرات ہیں، جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے، جو وہاں قریب سے قریب پہنچ سکتے، کمیونٹی کا نیٹ ورک ہے، وہ کمیونٹی کا نیٹ ورک ہونا چاہیے جو وہاں چلا جائے اور یہ این جی اوز کی مدد کرے، سوشل نیٹ ورک خود بھی قائم کرے۔ یہ سب چیزیں ہمیں حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایسے وقتوں میں کرنی چاہیے۔ دوسری جانب جو آپ بات کر رہے ہیں اور میرے دوست کر رہے ہیں کہ جی وہ قلت ہوگی تو مہنگائی ہوگی، تو مہنگائی کرے گا کون؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے طلع؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ قوم کس دور سے گزر رہی ہے؟ جب ساری ریسورسز، ساری حکومت، ہر بندہ ہمارے سیلاب سے متاثرین کی مدد کر رہا ہو، ایسے میں چند ذخیرہ اندوز، چند جو بڑے ہیں، یہ منافع کمائیں گے؟ افسوس کے ساتھ حد ہے یار، مطلب جس دور میں سر کرونا میں ماسک کتنا مہنگا ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہے نا سر؟ ہے نا بھائی، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں قوم پہ آفت آئے گی؟ آپ خود سوچیں نا، کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہو کے سوچنا ہے نا کہ یار آپ مسلمان ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ایک قدرتی آفت آئی ہے، بھائی پریشان ہیں، بہنیں پریشان ہیں، بزرگ پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، گھروں سے باہر نکل گئے، مویشیوں کا نہیں پتا، پانی آ گیا، گھر میں کیا نقصان ہوگا۔ ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ ہم گھر نہیں چھوڑ سکتے، چوری ہو جائے گی۔ یار حد ہو گئی، مطلب اس دور میں بھی چور ایکٹیو ہیں یار، وہ مطلب ان چوروں کو، ڈکیتوں کو، ریزنوں کو اس وقت بھی جو بیچارے پرسانے حال جن کا کوئی نہیں، ان کا مال چرانا ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی انڈیویجول پھر ٹریننگ کوئی نہیں ہے نا، پھر تو یہ قوم کی تربیت کوئی نہیں ہے، پھر تو اس قوم کو ایز اے نیشن کسی قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونے کے لیے یہ اکوپڈ ہی نہیں ہے۔ رسائل نہیں بتاتے، حکومتیں نہیں بچاتی، ریاستیں نہیں بچاتی، عوام کا اتحاد، عوام کا تعاون قدرتی آفات ہے۔ میرے بھائی اگر حکومت اگر 100% بھی اگر تیار ہونا، ساری حکومت، ساری ریاست، تو بھی آپ سیلاب جیسے مسئلے کو نہیں ڈیل کر سکتے۔ اس میں عوام کو یکجا ہونا ہوگا۔ پانی آ رہا ہے، پانی سے ابھی تو یہ آپ سمجھیں کہ اس وقت تو صرف ریسکیو کا کام ہو رہا ہے، ابھی تو ریلیف شروع ہی نہیں ہوا۔ جب یہ ریسکیو ہوگا، ریلیف ہوگا، اس کے بعد جب یہ اللہ کرے پانی اترے گا تو یہی لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، یعنی ریہیبلیٹیشن کا عمل ہوگا، بیماریاں پھیلیں گی پانی کھڑے ہونے سے۔ ایک سینکڑوں چیزوں اس کے بعد میں ریہیبلیٹیشن کے بعد پھر جمع ہوتا ہے 4th آر، جس کو کہتے ہیں چوتھا آر، ریکنسٹرکشن کا کام۔ جب پانی اترے گا تو کتنی تباہی ہو چکی ہوگی، انفراسٹرکچر آپ کا جو ہے ڈیمیج ہو چکا ہوگا، سب بننا ہے۔ تو ایسے میں یار ہمیں فکر یہ ہے کہ گندم مہنگی کرنی ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ جی مہنگائی کر لینی ہے، نوٹ چھاپ لینے ہیں، نوٹ کما لینا ہے، عوام کی مزری کو ہمیں بیچنا ہے۔ ہم کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں وہ سوشل میڈیا کی پوسٹیں بھی تو ہیں کہ سیلاب آیا تو اب ڈالر بھی آئے گا۔ یار وہ دیکھو نا، وہ ڈالر بھی کسی کام کا نہیں ہے نا۔ 11 ارب ڈالر آپ کی گورنمنٹ کو 2022 میں پلیج ہو گیا تھا، فورن کمٹمنٹ تھی 12۔ آپ کی گورنمنٹ، آپ کی بیوروکریسی تو وہ پروجیکٹ ہی، بینکیبل پروجیکٹ جمع نہیں کرا سکی۔ آپ تو اس میں صرف 20% لے چکے، وہ ایڈ بھی آپ کہاں لے سکے؟ سارا فائنانس منسٹر اورنگ صاحب خود فرما رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں نا کہ کمپیٹنس کا لیول، ذمہ داری کا لیول، ہماری عوام کا ایک طرف، ہماری ریاست کا ایک طرف، ہماری بیوروکریسی کا ایک طرف، اس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، اس میں کوئی کمبینیشن، کوئی ایجن نظر نہیں آتی۔ حالانکہ آفات جو ہیں، ہم جانتے ہیں آفات دنیا بھر میں جہاں آتی ہیں وہاں قومیں اتحاد یکجہت ہو جاتی ہیں اور مدد کرتی ہیں، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ یار الٹا ہوتا ہے، آپ کسی ملک میں جائیں نا، الٹا ہوتا ہے، لوگ امداد دیتے ہیں، لوگ اپنی ہمارے یہاں رمضان میں مہنگائی ہوتی ہے سر، ہم ڈیفرنٹ کائنڈ آف مسلمز ہیں۔ بالکل۔ تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ دین؟
What are you expecting? آپ مجھے بتاؤ نا کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن رکھنی نہیں چاہیے سر اس قوم سے, ہمیں تو اللہ سے صرف امید لگانی چاہیے. طلب بھائی پھر عذاب الہی ہے نا آپ کا, عذاب الہی اور ہے. عذاب الہی اگر آپ پر آ رہا ہے اور آپ کی اگر حرکتیں ہی ہیں تو جہاں ہم حکومت سے امیدیں رکھیں, میں حکومت سے پوری ریکویسٹ ہے, اور مجھے پتا ہے حکومت 100% کرے گی, چاہے وہ سندھ کی ہو, پنجاب کی ہو, لیکن اتنے بڑے نیشنل ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے صرف حکومتیں نہیں, عوام اور خاص طور پر ہمارا مخیر طبقہ. آپ دیکھیں نا کہ سبسڈیز جاتی ہیں ہمارے ٹیکسٹائل کے لوگوں کو, بڑے بڑے لینڈ اونرز ہیں, بڑے بڑے ٹیکسٹائل ملز کے مالکان ہیں, سبسڈی, یہ آئی پی پی پیز, یہ کھربوں روپے لے جاتے ہیں کیپیسٹی چارجز, کیپیسٹی کے پیمنٹ کے اندر, جو کہ وہ بجلی بنا بھی نہیں رہے. کیا یہ وقت نہیں ہے جو لوگ پاکستان سے سبسڈیز کے نام پہ, کیپیسٹی چارجز کے نام پہ پیسے کما رہے ہیں, شوگر مافیا ہے, کیا یہ وقت نہیں ہے کہ وہ آپ واپس دیں کچھ؟ سر وہ کہہ رہے ہیں مشکل سے ملک سے باہر بھیجا ہے, اب واپس بلانے میں بڑی پرابلم ہوگی. لیٹس ٹیک دی ڈسکشن اہیڈ. رضا صاحب آپ کی اجازت سے. رضوان صاحب سر لیٹ می سر اینڈ کر لیں if you allow me. سر یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ تھا طلب بھائی کہ یہ وقت نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل جائیں, اپنی حکومت کی مدد کریں. دیکھیں دریا کا ایک رستہ ہے, دریا اپنے رستے پہ بہ رہا ہے, دریا اپنے سے رستے سے ہٹ کے نہیں بہ رہا. اگر سیلاب بھی آئے تو اسی آبی گزرگاہ میں آ رہا ہے. یا تو ہم یا تو دریا کو چھیڑنا بند کریں, بالکل اس کی زمین کو گھیرنا بند کریں, بالکل, اور ہم یہ جو قدرتی آفات ہیں نا اس کے ساتھ ہم کھلواڑ بند کرتے ہیں, بالکل, وہ بھی بہت فائدہ ہو جائے. اور آپ کی بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے رضا صاحب, اللہ کو راضی کرنے کی بھی کوشش کریں. شاید ہمیں اپنے گناہوں پہ استغفار کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو نہیں ہوگا باس, نہیں ہمیں جب تک ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے نا گناہوں کی, سر ہم گناہ اپنے ریپیٹ کرتے رہیں گے. رضوان خان صاحب توبہ استغفار جو ہے وہ تو آپ کو 24 گھنٹے کرنا چاہیے بھائی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہی تو ایک ذریعہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. رضوان صاحب 1 کروڑ لوگ متاثر, پاکستان کا بہت بڑا حصہ پانی کے نیچے, حکومتی ریلیف ورک بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کی نظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاؤ شوڈ وی ریسپونڈ, ہاؤ شوڈ وی ہیلپ دیز پیپل؟ رضوان خان زادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. طلحہ جتوئی صاحب جیسے رضا ہارون صاحب نے فرمایا کہ جی عوام کو, این جی اوز کو, لوگوں کو سبسڈی دینی چاہیے, ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پیسے دینے چاہیے. مصیبت آ جائے تو عوام سے پیسے مانگنے چاہیے, این جی اوز سے مدد مانگنی چاہیے, ریاست کو مزے کر دینے چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ جی 15 سے 20 لاکھ ایکڑ متاثر ہوئی, 150 سے 200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. 150 سے 200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ نقصان مریم نواز کا نہیں ہوا ہے, یہ نقصان جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہوا ہے, یہ نقصان پاکستانی کا ہوا ہے, ایک عام شہری کا ہوا ہے, پنجاب میں رہنے والے زمیندار کا نقصان ہوا ہے. یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ یہ نقصان ایری صاحب پورا کریں گے, یہ نقصان جو ہے این جی اوز پورا کریں گی, یہ نقصان حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے جو ہم سے ٹیکس لیتی ہے. یہ مدد مانگ لیں, اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ کا عذاب اسرائیل پہ نہیں آ رہا ہے, اللہ کا عذاب جو ہے یورپ پہ نہیں آ رہا, اللہ کا عذاب ان غریب کسانوں پہ ہی آ رہا ہے. انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے بھائی جو سارا عذاب ان کسانوں پہ آ رہا ہے؟ اللہ کا عذاب جو ہے یہ حکومتی اداروں پہ نہیں آ رہا, اللہ کا عذاب اسمبلیوں میں نہیں آ رہا, اللہ کا عذاب جو ہے ایم این اے ایم پی ایس ایمان پہ نہیں آ رہا. یہ کون سے جنہوں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ اللہ کا عذاب ہمیشہ ہر سال جو ہے دریا کے آس پاس رہنے والوں پہ آتا ہے, غریبوں پہ آتا ہے, زمینداروں پہ آتا ہے. اللہ کا عذاب صرف ان کے لیے بنے, یہ ہمیں کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ چھوڑیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ کا عذاب آنا چاہیے تو پھر کافروں پہ آنا چاہیے, ظالموں پہ آنا چاہیے, جابروں پہ آنا چاہیے, جنہوں نے اس ملک کا حق کھایا ہے, ان لوگوں کا حق کھایا ہے. بات ہے کہ یہ ادارے این ڈی اے میں, ہمارے ادارے کہاں ہیں, ہماری ریسکیو کے ادارے کدھر ہیں؟ یہ بچا کیوں نہیں پائے ان لوگوں کو؟ ان کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے, انہوں نے انتظام بنایا ہی نہیں ہے, یا یہ بنانا چاہتے ہی نہیں ہیں. یہ آج سیلاب نہیں آیا, جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے جب بھی یہی حالت تھی, شہباز شریف شاہ وزیر اعلیٰ تھے جب بھی یہی حالت تھی, مریم نواز صاحب وزیر اعلیٰ ہیں جب بھی یہ حالت ہے. اور یہ حالت پورے پاکستان کی ہے, خالی پنجاب کی نہیں ہے. اب یہ سندھ میں پروگرام کیجئے گا آپ 4-5 دن کے بعد, پھر رضا بھائی کو بلائیے گا, وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھئے گا, تو پھر ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ جو ہم پنجاب کے بارے میں کر رہے ہیں کہ یہاں بھی کیا ہے. یہاں پر ہم مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ مدد کرنا حکومت کا کام ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے اندر ایک دن بارش ہوتی ہے، ایک دن کی بارش پورا کراچی بند کر دیتی ہے، ساری سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ کیوں ٹوٹتی ہیں؟ اللہ کے عذاب سے ٹوٹتی ہیں۔ یہ دریاؤں پہ سوسائٹی طلعت جتوئی صاحب، رضوان خانزادہ، رضا ہارون، یہ آپ کی نہیں ہے۔ یہ دریاؤں پہ سوسائٹی جس نے بنائی ہے، جن کی یہ ذمہ داریاں تھیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں، یہ پراپرٹیاں، یہ کس نے بنائی ہیں؟ یہ زمیندار نے بنائی ہیں، یہ کسان نے بنائی ہیں، جو آج اپنی گندم کے لیے بھوک مر رہا ہے، اپنے جانوروں کے چارے کے لیے بھوک مر رہا ہے، وہ مدد مانگ رہا ہے کہ میرے جانور کو کچھ کھلا دو، مجھے کچھ نہ کھلاؤ۔ کون کھلائے گا لا کے؟ ایدی کو بلائیں گے چارہ لے کے آ جاؤ، گھاس لے کے آ جاؤ، یا رضا ہارون صاحب کی پیپلز پارٹی جائے گی کشمور کے اوپر؟ ان کے تو اپنے حالات خراب ہونے والے ہیں۔